ضد تانیہ تیر ناول قسط نمبر 3۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ مورے نے بریرہ کی جانب دیکھا جو انہیں سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زرینہ بھی پیچھے ہی کھڑی تھی جو کہ اپنا ضبط کھونے کے در پر تھی۔ دیکھنے آئی تھی تمہارا منہ، آدھے ویسے ہی دکھتی ہو یا پھر؟ وہ رک گئی۔ زرینے بیٹے فون کریں بختیار کو، مورے نے حیرانگی سے مڑ کر زرینے کو جواب دیا۔ نکلو یہاں سے، زرینے نے تب کر بریرہ سے کہا۔ نہیں، پہلے اپنے بیٹے سے کہو کہ درخنے کو آزاد کرے۔ وہ چیخی کہ حویلی میں آواز کی گونج غضبناک تھی، جبکہ مورے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زرینے سے برداشت نہ ہوا اور بریرہ کے بالکل سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اگر بختیار خانہ یہاں آ گیا تو تمہیں جان سے مار دے گا۔ جاؤ یہاں سے قاتلو، اس نے دھکا دیا، جبکہ بریرہ 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تم تو بات بھی مت کرو مجھ سے، اس حویلی کی ایک ایک اینٹ آوارہ و بد کردار ہے، تھوکتی ہوں میں اس حویلی کے لوگوں پر۔ درخنے جہاں بھی ہے درخنے کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ وہ بھڑکتی جبکہ زرینہ نے غصے سے ہاتھ اٹھانا چاہا کہ بریرہ نے تھام لیا۔ یہ بھول بھول کر بھی مت کرنا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ درخنے، اسے لگ رہا تھا کہ درخنے یہاں ہے، لیکن درخنے یہاں موجود ہوتی تو باہر نکلتی۔ سامنے سے آتے بختیار خان کو دیکھ کر مورے کی آنکھیں مزید بھیگ گئیں۔ ان کی حویلی میں وہ عورت کیا تماشا لگا رہی تھی؟ پہلے جو زخم ان لوگوں نے دیا تھا کیا کم تھا؟ ان کی بھیگی آنکھیں بختیار کے لہو میں شرارے بھر گئیں۔ اس نے آج تک درخنے کے علاوہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور آج مورے کی آنکھوں میں اس عورت کی وجہ سے آنسو دیکھ کر اس نے کھینچ کے بریرہ کو ان کے پاس سے دور کیا تھا۔ مراد، وہ دھاڑا، جبکہ مراد جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا دوڑ کر اندر آیا تھا۔ لے کر جاؤ اس پاگل عورت کو، وہ دان پیستا بولا تھا، جبکہ بریرہ کے بس سے سب باہر تھا۔ وہ بختیار خان کے گریبان پہ ہاتھ مارتی ہی کہ مراد خان نے اسے جکڑ لیا۔ باہر نکالو اس کو اور کہہ دینا اکبر خان کو یہ دوبارہ یہاں آئی تو اس کی لاش واپس آئے گی۔ وہ مضبوط دیوار بنا کھڑا تھا، جبکہ بریرہ چلا رہی تھی اور اسی طرح دیوانی سی ہو جاتی تھی جب بھی مورے کو دیکھتی تھی۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ، اس حویلی میں اس طرح وہ دوسری بار آئی تھی۔ یاد تھا بختیار کو، پہلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ بہت چھوٹا تھا، جبکہ آج وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ مورے کے آگے کھڑا ہو سکتا، ان کا محافظ بن جاتا۔ بریرہ کو مراد خان گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا، جبکہ بریرہ اسے اپنا آپ چھڑانے کی تکدو میں تھی۔ چھوڑو مجھے، درخنے کو ہمارے حوالے کر دو بختیار خان، ورنہ تمہیں کتے کی موت ملے گی، وہ چلا رہی تھی، جبکہ مورے چہرے پہ دوپٹہ رکھتی رو تھی اور بختیار ضبط سے انہیں باہوں میں سمیٹ گیا۔ آپ پریشان نہ ہو مورے، میں سب دیکھ لوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ مورے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آزاد کر دو، آزاد کر دو بختیار خانہ اس کو، یہ لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، آزاد کر دو بیٹا۔ ہم آپ کو کھونے کی خود میں ہمت اور جرأت نہیں پاتے، نہیں ہے ہماری جان اتنا کلیجہ ہم میں، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی تھی، جبکہ بختیار انہیں اپنے بازوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اور قاتلوں کے ساتھ عشق لڑاؤ، زرینے کو تو موقع مل گیا
جبکہ بختیار نے اسے سلگتی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ اس نے کبھی دیا تھا اور نہ ہی دینا پسند کرتا تھا۔ وہ مورے کو کمرے میں لے کر چلا گیا، جبکہ زرینہ پیچھے جل بھن گئی تھی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے ہولی، دروازہ کھول کر کھڑی ہوگی۔ مورے کو لٹا کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، جبکہ مورے نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو ماضی کی یادوں میں شامل ہوتا تھا۔ بختیار سرخ نظروں سے اپنی ماں کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جنون سا اتر رہا تھا۔ اکبر خان اور اکبر خان کی ایک ایک اولاد کے لیے اس کے دل میں نفرت کے ایک جوالا مکھی سے پھٹنے لگا، جس میں درخن خان بھی تھی۔ مورے کی سانسیں بھاری ہوئی تو احساس ہوا کہ وہ نیند میں چلی گئی ہیں۔ آہستگی سے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کیا۔ اپنی ماں کو جس طرح تڑپتے ہوئے اس نے دیکھا تھا وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ باہر آئے تو زرینے بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولی، جبکہ اس نے بختیار کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ بختیار کا بس نہیں چلا اس وقت اس کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ اس کے گریبان پر دوبارہ کبھی ہاتھ ڈال سکے۔ اس نے ایک دم اس کے ہاتھ جھگڑا اور اسے دور دھکیل دیا۔ تمہارے اس گندے ہاتھوں کو میرے گریبان پر آنا مجھ پہ غسل واجب کر دے گا۔ مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ اسے بہت بڑی بات مارتا وہاں سے آگے نکلتا چلا گیا، جبکہ زرینے کانپ اٹھی تھی۔ نفرت سے وہ لاؤنج کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی تھی کہ اس کی خاص ملازمہ اس تک پہنچی اور اسے سنبھالنے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں اس کے نام پر پڑی رہوں گی۔ زرینے کو یہ سمجھتا کیا ہے؟ جوتی بنا لیا اس نے مجھے اپنے پاؤں کی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ہٹو یہاں سے۔ بہت خوبصورت ہوں میں، بے حد، میرے لیے مردوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ بختیار خان، لائنیں لگ جائیں گی؟ یہ تمہاری درخنیں کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ دھاڑ ہی تھی، لیکن وہ پھر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ بریرہ خان حویلی میں داخل ہوئی تو وجود جیسے کرچیوں میں تھا۔ اکبر خان مردان خانے میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے اور اسے آتا دیکھ ایک دم اٹھے۔ بریرہ، وہ غصے سے بولے، مجھ سے بات نہ کریں لالا، زندگی میں آپ نے مجھے ہر شخص سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتی بولی۔ اکبر خان سٹپٹا سا گئے۔ تم کیوں گئی تھی وہاں؟ وہ سوال کرنے لگے۔ دیکھنے گئی تھی ان ناسوروں کے وجود میں آج بھی ہمت ہے کہ ہماری عزت کو اپنا غلام بنا لے اور آپ لوگ چوڑیاں پہن لیں۔ وہ چیخی۔ اس حویلی میں اگر اکبر خان کے مقابل کوئی اتنی ہی آواز میں اٹھ سکتا تھا تو وہ دو ہی لوگ تھے، بریرہ خان اور شہریار خان۔ لیکن شہریار خان کو بھی اکبر خان زیادہ کھاتے میں نہیں لاتے تھے، لیکن بریرہ خان کبھی اس کی ٹکر سے نیچے نہیں اتری تھی۔ تم میں صبر کیوں نہیں رہا بریرہ؟ اکبر خان نے اپنی پگ اتار کے ایک طرف رکھی اور بہن کے بازو جھنجھوڑ دیے۔ اب وہ اس کے بھائی بن کے بات کر رہے تھے۔ صبر؟ وہ ہاتھ جھٹک گئی۔ صبر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا لالا، کچھ بھی نہیں، اور اس بار درخنیں اگر یہاں لوٹی تو میں اس کے وجود کے ٹکڑے کر دوں گی، یاد رکھنا۔ تم بریرہ کی بات۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اکبر خان نے پھر سے پگ سر پہ پہنی، بلاول کی جانب دیکھا جو خود بھی وہیں خاموش کھڑا تھا۔ حویلی سے باہر آج کے بعد کوئی عورت نہ جائے بلاول خان،
حکم دے دو ہمارا، اور اگر ایسا ہوا اور کوئی حویلی سے باہر کسی عورت کو لے کے گیا تو اس کی گردن اس کے وجود پر نہیں چھوڑیں گے ہم۔ حقے کا گہرا کش بھرتے ہوئے بولے۔ بلاور نے سر ہلایا۔ وہ تو خود یہی چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے بہت دیر سے سوچا جب درخنے کا نقصان ہو چکا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ بختیار خان، عالم نے اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک دی، جبکہ بختیار نے تھام کے ایک طرف رکھ دیا گلاس۔ مورے کی طبیعت کیسی ہے اب؟ عالم نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ یار تم انہیں یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ عالم نے پوچھا۔ یہاں لے آؤں تاکہ ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یہ تمہارے دادا انہیں چین سے جینے دیں گے؟ میں بہت چھوٹا تھا عالم، اور میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن مورے نے مجھے ان سب لوگوں کے بارے میں سب بتایا ہے۔ وہ اپنی تکلیف مجھ سے شیئر نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ تمہیں معلوم ہے وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھام کر مجھے صرف اتنا کہتی ہیں، بختیار خانہ، مجھے باقی سب کی طرح چھوڑ نہ دینا، اور جتنی میں کوشش کرتا ہوں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے، سب کچھ۔ وہ بھڑکا۔ عالم لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ دادا جان کچھ نہیں کہیں گے، تم انہیں یہاں لے آؤ۔ دادا جان تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ یار تم سمجھو، عالم بولا۔ میں یہ سب نہیں جانتا۔ بختیار نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم ہمیشہ کی طرح چپ رہ گیا، جبکہ دوسری طرف بختیار کی آنکھوں میں ایک چہرہ سا گھوم گیا۔ اس نے سامنے پڑا سنگار اٹھایا اور سلگا کے لبوں میں دبا لیا۔ آنکھیں بند کرتا وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا ٹانگیں جھلا رہا تھا۔ عالم نے گہرا سانس بھرا اور دماغ میں اس کے بھی درخنے کا سوال آیا۔ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ وہ لبوں میں مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بختیار نے ایک آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ دھواں فضا میں ایجاد کیا، بلکہ باقی ناک نتھوں سے بری مشتاق سے ایجاد کرتا وہ سیدھا ہوا۔ لعنت ہے اس بکواس پر، اگر تم بھی مجھے ٹیز کرنا چاہ رہے ہو۔ نہیں، سچ تو یہی ہے، یہاں ہم ایک سے محروم ہیں اور تم دو کے مزے۔ بختیار نے اس کے منہ پر پاس بڑا کشن اٹھا کر دیکھ کر مارا، جسے عالم نے کہہ کے لگاتے کیچ کر لیا۔ دوسری طرف بختیار نے سر جھٹک دیا۔ جھوٹ تو نہیں ہے، سارا سچ ہے، تمہاری موجیں ہیں یار۔ وہ سرد آہ بھرتا بولا۔ ویسے درخن خانم کے نام سے ہی واقف ہیں، لے کر آؤ انہیں یہاں، سب ملیں گے۔ عالم کچھ سوچتا بولا۔ مجھے کسی سے نہیں ملوانا انہیں، وہ بولا۔ کیوں؟ اچھا تمہاری فیملی تمہارے خاندان سے انٹروڈیوس ہوں گی، وہ عالم نے کہا، جبکہ بختیار نے ادھورا سگار ایش ٹرے میں سلگا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بختیار، مورے کو اور درخن خانم کو یہاں لے آؤ، اور ویسے بھی ارحم کی مہندی ہے اور سب بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں، اگر تم آ جاؤ تو۔ وہ ہمیشہ سے اسے آنے کے لیے یوں ہی فورس کرتا تھا، مگر وہ آج تک دوبارہ پلٹا نہیں تھا۔ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ مراد گاڑی تیار لیے کھڑا تھا۔ بختیار کے آتے ہی اس نے گاڑی آگے کی اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ کچھ دیر مراد گاڑی چلاتا رہا، جبکہ تھوڑی دیر بعد اس نے سوال کیا، خان کہاں جانا ہے؟ سائیں کے پاس۔ خان آپ زیادہ مناسب آپ حویلی چلے جائیں۔
وہ بولا جبکہ بختیار نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہلکا سا سر ہلا گیا۔ افسوس ہوا تھا درخن خان پر۔ کاش وہ ابھی ارادہ بدل لے۔ وہ گاڑی اس کی من چاہے جگہ پر لے جانے لگا۔ رات کے 3 بجے سنسان روڈ پر اس کی گاڑی کی آواز نے ایک وحشت سی برپا کر دی تھی۔ حویلی کے دروازے چرائے تو اس نے ایک بار پھر سے سر گھٹنوں سے آزاد کیا اور وہ اس اندھیرے میں دوبارہ تلاشنے کھڑی ہو گئی۔ وجود اب بے جان سا ہو رہا تھا۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا جسم اب ہولے ہولے کانپنے لگا تھا، لیکن پھر بھی دروازے کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی وہ، جیسے وہ اسے اندر نہیں آنے دے گی۔ جبکہ اچانک ہی حویلی کی لائٹس جگمگ کر اٹھیں۔ یہ کیسی اذیت تھی جو وہ اسے دے رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ بے چین سی ہوتی بے ساختہ روتے ہوئے دروازے کو بند کرنے لگی تھی کہ ابھی کنڈی پر ہاتھ جاتا ہی کہ دروازہ ایک دم کھلا اور پیچھے جا گری۔ اس کا پاؤں پوری طرح مڑا تھا۔ سرخ آنکھیں، بوجھل مرجھایا ہوا سا چہرہ، بکھرے بال اور سسکتا وجود، وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ آپ ہماری منتظر تھیں، لیکن اس وقت کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی یہ جان کر۔ اس نے قدم اندر رکھے۔ درخت نے پیچھے خود کو گھسیٹتے ہوئے دیوار سے جا چپکی، جبکہ بختیار خان نے اپنے شانوں پر سے نرم گداز چادر کو کھینچ کر اتارا اور بیڈ پر پھینک دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس سے نہیں بولا کچھ، اور یہ پہلی بار ہی ہوا تھا۔ درخت نے کھلے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ پیٹھ موڑے سر تھامے بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں سر میں درد تھا جس کے باعث وہ اپنے پیشانے پہ ہاتھ کی مٹھی بنائے مار رہا تھا۔ درخنے کے وجود میں بے ساختہ آزادی کا جنون سا اٹھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی۔ حالانکہ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آزاد ہونے کی جستجو نے اس میں جان بھر دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت دیکھتی وہاں سے چلتی دروازے تک پہنچ گئی۔ مضبوط دروازہ پورا کھلا تھا۔ ایک دم ہی وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ بختیار نے تھکے تھکے انداز میں پلٹ کر دیکھا۔ ایک دم وہ طوفان جو وہ اپنے وجود میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا بھڑ کر اٹھا اور وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں سے خود بھی نکلا۔ باہر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ درخنے اندھا دھند وہاں سے بھاگ رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ باہر نکل کے آزادی کی باہوں میں قدم رکھتی، کسی نے اس کو بازو کو سختی سے جکڑ کے پیچھے کھینچا اور لوہے کے بنے دروازے پہ اس کا ناتواں وجود دے کر مارا۔ کمر جیسی ٹوٹ سی گئی، وہ تڑپ اٹھی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ بے بس لگ رہی تھی۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ نے ایسی کوشش بھی کی تو بختیار خان آپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ درخنے خانہ، وہ چلایا۔ ماں کا بے بس چہرہ اس کی آنکھوں سے نہیں نکل رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، آزاد کر دو مجھے، کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں سمجھ۔ چپ،
دروازے پر زور سے ہاتھ مارتا اسے سہماتا چلا جاتا۔ یہ نئی بات نہیں تھی میرے لیے، اتنا چلا چلا کے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر چلیں۔ وہ سب سے بولا، نہیں جاؤں گی۔ وہ سسکتی ہوئی اپنی ضد پہ اڑی تھی۔ درخنے میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں نہیں، اب مجھے کسی بھی سنجیدہ اقدام پر مقصا۔ ایسا کر رہی ہوں میں تمہیں۔ وہ ایک دم اس کا گریباں جکڑ گئی۔ بتاؤ کیا کر لو گے، کیا کر لو گے تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی پھری ہوئی بولی تھی۔ بختیار نے دانت بھینچ لیے۔ وہ اس کے بازو کو جکڑا اور بنا کچھ کہے اس اندر لے جانے لگا۔ نہیں جانا مجھے، چھوڑو مجھے، تم جانور ہو، ایک نمبر کے خبیث انسان ہو تم نے مجھے رسوا کیا ہے بختیار خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم بھی رسوا ہوگے، تمہاری ماں بھی رسوا ہوگی۔ اور اس خاموش فضا میں چٹاک کی آواز گہری تر ہوتی گئی۔ وہ پھر سے زمین پہ جا گری، جبکہ بختیار خان پاگل سا ہوتا اسے گھسیٹ کر پھر اٹھا چکا تھا۔ بولو پھر سے، کیا بولا ہے تم نے؟ میری ماں کو رسوا کرو گی تم؟ محبت، پیار، لحاظ، احترام یا پھر عشق؟ بلا طاق رکھے غیرت، عزت کا لبادہ اوڑھے وہ بختیار خان نہیں لگ رہا تھا۔ درخنے پتے کی طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ نے چہرے پر نشان بنا دیا تھا۔ خوراک نہ کھانے کی وجہ سے وہ لہرا کر اس کے بازوں میں ہی گر گئی، جبکہ بختیار جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے اسے درخنے کو بازوں کے مضبوط ہزار میں جکڑ لیا۔ درخنے بے چین ہوتے وجود اور پھولتی سانسوں سے وہ اس کا گال تھپتھپانے لگا، جبکہ درخنے اس ستم گیری کی باہوں میں ہی اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا اور اسے بازوں میں اٹھا کے وہ کمرے کی جانب چل دیا۔ اپنی حرکت سے سخت کوفت محسوس ہوئی تھی۔ غصے میں، بے اختیاری میں اس سے کئی گنا زیادہ تھی اس کی۔ وہ اپنے حواس کھو دیتا تھا جب معاملہ اس کی ماں کا کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن کبھی درخنے کو اپنی ماں کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔